بھائیو ممکن ہے آپ کو کچھ لفظ چبھیں، برے لگیں، بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا، کہہ کہہ کے گلے بیٹھ گئے، ہم نہ بدلے، رویے نہ بدلے، چینج نہ آئی۔ سن لیجئے، آ کر کے حضور کے سامنے صحابی بھی نماز پڑھے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوٹاتے ہیں، جا نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا، نماز میں میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں، غم زندگی، رم زندگی، سم زندگی، میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ اگر میری نسل میری آل نہیں پڑھ رہی، اس کا حساب مجھ سے ہونا ہے۔ آپ اور میں جتنے مرضی بے فکر ہو جائیں، گلے میں توق ہے، پوچھا جانا ہے۔ آپ کو 3 دفعہ لوٹایا جائے نا، تو نے ووٹ صحیح نہیں ڈالا، آپ تو ووٹ ڈال آتے ہیں، پتہ ہمیں ہوتا ہے کہ بعد میں آپ نے کیا کیا۔ جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اور اللہ تعالیٰ نے 44واں حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ سر جی نماز پڑھ سارے ہی رہے ہیں، قائم کسی سے ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کے اوپر بڑا زور دیا علماء نے، اہل علم نے۔ 70% لوگوں سے نماز پڑھی نہیں جا رہی، بلکہ اس سے بھی ریشو اوپر ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی، ٹائم ٹیبل مرضی کا، ان کے لیے ویل، بربادی اور تباہی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نمازوں سے غافل۔ میرا ادارہ ہائر اتھارٹی جو ٹائم ٹیبل مقرر کرتی ہے نا، مجھے پہلا پیریڈ اسی کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے، دوسرا اسی کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چلتے چلتے۔ مرضی کا نہیں ہوتا کہ چل یار پہلا پیریڈ ہے، مرضی دا میں 8 بجے پڑھ لاں گا، میں آدھا گھنٹہ لیٹ، میں 10 منٹ لیٹ، نہیں۔ وقت 24 گھنٹے اس سے زیادہ نہیں ہے دن رات میں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے نظام الاوقات ہے۔ رب نے جبریل امین کو بھیج کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وقت میں بھی نماز پڑھائی، اور اس کا آخری وقت، اور فرمایا کہ ان 2 کے درمیان تیری امت کے لیے محبوب ٹائم ہے۔ 4 نمازوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وقت افضل لگا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں اور مغرب میں، اور عشاء میں آپ کو افضل لگا کہ لیٹ کر کے پڑھا جائے۔ ہم سے تو من حیث الامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے پیغمبر والا نظام الاوقات اور ٹائم پیریڈ نہیں لیا جا سکا۔ اگر آپ نے لیا ہے تو مبارک، ہو، نہیں لیا تو پتہ کریں ذرا۔ آپ مسجد میں، محلے میں مولانا سے بات نہیں کر سکتے، دائمی آپ کو ساری دنیا دکھائے گی کہ سورج کب، کیسے، کہاں ہو رہا ہے، لیکن کون ہے جو عمل کرے؟ جو قوم نے کر دیا ہے۔ عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ہم نہیں پتہ کرتے۔ ظہر اس ٹائم پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ہم مسلکوں پہ آ کے ٹوٹے اور انہی کو ترجیح دی ہے۔ ہم تو اپنا نظام الاوقات نماز کا، وہ پیمبر کا موجود ہے کتب احادیث میں، لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اقامت کہاں ہوگی؟ اور نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا، نماز میں میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں، غم زندگی، رم زندگی، سم زندگی، پتہ نہیں کون کون سے غم ہیں اور دکھ ہیں اور فکریں ہیں جو مجھے نماز میں آ کے لیتی ہیں۔ میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ کہتے ہیں نماز قائم کر۔ اور نماز قائم ہونا صرف یہ نہیں کہ میں اکیلا صوفی اللہ پڑھتا رہوں۔ اگر میری نسل میری آل نہیں پڑھ رہی، اس کا حساب مجھ سے ہونا ہے۔ آپ اور میں جتنے مرضی بے فکر ہو جائیں، گلے میں توق ہے، پوچھا جانا ہے، حساب ہونا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کیسے کریں یہ؟ کسی نے دیکھا متھے تے محرابہ بنے ہیں تے بول پیا کہندا ایویں متھے تے بنایا ہی محرابہ تے عشق دا ول کوئی نہ۔ پوچھا جی وہ عشق کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، یہ تو تیرا ذاتی میٹر ہے۔ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے، تیرے پیچھے تیری نسلیں
قیامت تک کے لیے نمازی بن کے چلے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری نسل کا ذرہ ذرہ، بچہ بچہ دنیا کے چپے چپے اور جس گوشے میں ہو، اللہ اس کو ویسا بنا دے جیسا میں ہوں. اقامت صلاۃ. اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے، آپ کی نماز اگر پیغمبر کے طریقے پہ نہیں ہے، بھائیو ممکن ہے آپ کو کچھ لفظ چبھیں، برے لگیں، لیکن بڑا محسوس ہوتا ہے. تیرا محسوس نہ کرنا، کہہ کے گلے بیٹھ گئے، لیکن ہم نہ بدلے، رویے نہ بدلے، چینج نہ آئی. سن لیجئے، مدینہ منورہ ہو اور وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوں، مسجد نبوی کو آپ نے ہاتھ سے بنایا ہو، پلر ستون کھجور کے ہوں، چھت پتوں کی ہو، ٹہنیوں کی ہو، نیچے کچا فرش ہو، بارش برسی ہوئی ہو، برکھا مدینے پہ رحمت کی، اور کیچڑ ہو، اور وہاں بیٹھ کر کے، کھڑا ہو کر کے، آ کر کے حضور کے سامنے صحابی بھی نماز پڑھے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوٹاتے ہیں، جا نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی، جا نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی. آپ کو 3 دفعہ لوٹایا جائے نا، تو نے ووٹ صحیح نہیں ڈالا. آپ تو ووٹ ڈال آتے ہیں، پتہ ہمیں ہوتا ہے کہ بعد میں آپ نے کیا کیا ہے، کون سا ووٹ ضائع ہو گیا ہے، کس ووٹ کی ویلیو ہے، کون گنتی میں شمار ہے، کون نہیں ہے. اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ شمار کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو سبق پھر پڑھ، دوبارہ پڑھیے. شاعر نے کہا تھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں. ہم خاص ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جو شریک ہیں، جو خاص ہیں، وہ شریک گروہ عام نہیں. شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. میں جب تسبیح کو گنوں گا، ایک مثال ہے، یہ پڑھی ہے، تو یہ والا امام ان سب سے بڑا ہے. نہ آپ اس کو گنتے ہیں نہ میں گنتا ہوں. تیرا میرا قد بڑا ہے، شکل بڑی ہے، صورت بڑی ہے، خانوادہ بڑا ہے، کنبہ بڑا ہے، مسلک بڑا ہے. جناب آپ خاص ہیں، امت محمدیہ کے دانے ہیں. کس نے آپ کو دوسری طرف کنورٹ کیا؟ کون لے کے گیا؟ کس نے چھینی رون کے بہارے کون لے گیا؟ کہاں چلے گئے ہیں جہاں شمار ہی نہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں وقت کے پیغمبر کے سامنے، وقت کے وہ صحابی جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے لگ کے، گلے لگ کے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں جا تو نے نماز نہیں پڑھی. اور سر جی یہ اسی وقت بولا تھا، دنیا کا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے، جو نماز میں چوری کرے. نماز کے چوروں کو پاکستان میں کبھی چور گنا ہی نہیں گیا. ہم چور دیکھتے ہیں مال پیسے کا، اس چیز کا، اس چیز کا، میٹیریل کا، مادے کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ وضو کرتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تشہد کرتا ہے، یہی کرے گا نا، اور کیا کرے گا؟ نفل پڑھے گا، سنتیں پڑھے گا، فرض پڑھے گا، یہی کرے گا. کہا جب یہ نکلتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کے پیچھے ٹھپا لگا دو کہ دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے. شکر کرو نظر نہیں آتا، شکر کریں نظر نہیں آتا. ہم نماز پڑھ کے نکلے اور ہمارے پیچھے لکھا ہوا ہو دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے، کیا عزت بچے گی؟ ان لوگوں نے پوچھ لیا، ہماری طرح نہیں تھے، کہنے لگے حضور کس وجہ سے؟ جرم، غلطی، پڑھی تو نماز ہے، چوری کیوں؟ کہا الذی لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، جس کے رکوع اور سجود کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے. ہم جھکے، اٹھے، گرے، ٹکرے ماری، ٹھونگے مارے، چل. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور یہاں میں عرض کروں گا، نوٹ کیجئے، دلوں پہ لکھیے، نماز قائم کرنے کا سب سے بڑا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے لیے اگر آپ سٹینڈ لیتے ہیں، سٹینڈ لینا، قیام میں سکھایا یہ جاتا ہے. ساری دنیا کو چھوڑ کے ایک اللہ کے لیے نظریں جھکا کے میرے در پہ آ کے دنیا کو کہہ دو ناطے تعلق بند، رابطے منقطع، میرے رب نے بلایا ہے، میں رب کا بندہ ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اور پوری نماز میں ایک بھی جملہ ایسا نہیں جو توحید سے ہٹ کے ہو. پوری نماز کا ایک ایک لفظ توحید کی دعوت ہے. آپ نے اور میں نے توحید قائم کی اپنے یونٹ میں، اپنے گھر میں، اپنی فیکٹری میں، جاب کی جگہ پہ، اپنے بازار میں، گلی محلے میں، رشتہ داروں میں، یار دوستوں میں. کچھ کر سکے؟
نہیں تو جسٹ نماز ہے۔ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، رکوع میں رب کی پاکیزگی، سبحان ربی العظیم، ساری دنیا کے سامنے کوڈے ہو جانا، جھک جانا، عقیدہ توحید کا رکھنا، حالات جتنے بھی گر جائیں مومن، کسی نے کہا تھا نا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں نے بڑے بڑے کلندر دیکھے، تاریخ پڑھ کے دیکھیں جو پتہ نہیں کہاں کہاں بیچارے گر گئے، اگر کوئی نہیں نا قدموں میں گرا تو وہ صرف پیمبر ہوتا ہے، توحید کا علمبردار اس کے ساتھی ہوتے ہیں۔ جناب بلال نہیں گرے، جناب خباب، جناب خبیب نہیں گرے، سیدہ سمیہ نہیں گری، آل یاسر نہیں گرے، میرے نبی کے یار نہیں گرے، حرام ابن ملحان نہیں گرے، 69 لاشیں لے کے تیر کھا کے بھی کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے اصلی رب کی قسم تم ہارے ہو، ہم نہیں ہارے، ہم مر کے بھی جیتے ہیں۔ حالات کے قدموں میں پیمبر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے، سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اور یہ حقیقت اگر ماننی ہو تو اقیم الصلاۃ کو سمجھیے، سجدے میں پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ در در پہ گر گئے ہو۔ اور ایک شاعر نے کمال جملہ لکھا اور اس کو جواب بھی فوری دیا، کہا سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، لکھ لو، جس پہ سر نہ جھکیں وہ در در ہی نہیں ہوتا۔ جواب آیا نہیں، ہر در پہ جو جھک جائے وہ سر نہیں ہوتا، سر وہ ہے جو صرف رب کے در پہ جھکے۔ تیری میری چوکھٹ پہ جبیں سائی تیرے رب کو گوارا نہیں ہے، عورت عزت ہے جہاں مرضی ہو، اپنی جسمانی ذاتی ضرورت کے لیے کسی اور کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے آواز نہیں دے گی، اس کا جائز رشتہ ہے۔ تیرا اللہ کے ساتھ کلمے کا رشتہ ہے، عورت کا رشتہ کلمے سے جڑے تو امید رکھو کہ وہ کہیں اور کسی در پہ نہ جائے۔ تیرا تیرے رب کے ساتھ کلمے کا رشتہ، زندگی کا رشتہ، بندگی کا رشتہ، خالق و مخلوق ہونے کا رشتہ، ہزاروں ناطے، وہ گر جائیں تو نماز پھر بھی قائم ہے۔ تشہد وہ دھرنا ہے جو صرف رب کے لیے نماز قائم ہوتی ہے۔ اگر توحید کے لیے آپ دھرنا دے سکتے ہیں تو ویلکم، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا دھرنا، اگر نہیں تو نماز ٹھونگے ہوگی، تیرا میرا وقت کا ضیاع تو ہو سکتا ہے۔ فویل للمصلین، نماز کے اندر کے معاملات باہر کے اللہ پکڑنا نہ، ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہیں قبول کر لینا، اور جو وقت گزر گیا اس میں معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے اس کو قائم کرنے کی توفیق دے۔